وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آیت نمبر 2 حصہ دوم سورہ سبا. آج کا موضوع، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کیا ہم اسے جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو اس میں سے باہر نکلتی ہیں اور جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو اس میں چڑھتی ہیں، اور وہ بہت رحم فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ فرما دیں کیوں نہیں، میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی. اس سے نہ آسمانوں میں ذرہ بھر کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 2. مضمون سامعین کرام یوم آخرت کا ہے، اعمال کے نتائج کا ہے، یوم حساب کا ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے سامعین کرام کہ جس وقت یہ کلام نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اس بات کو ماننے سے لوگ انکاری تھے. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت لوگ قولاً انکاری تھے اور آج ہم عملاً انکاری ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نتیجہ دونوں کا یکساں ہے. یعنی آخرت سے انکار کا قولاً یا عملاً نتیجہ آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ تمام مضامین جو ہیں سامعین کرام، اس میں جو دلائل بیان ہو رہے ہیں، اور یہ آیت، یہ سورت جب سے شروع ہوئی ہے تو اس میں وہی دلائل بیان ہو رہے ہیں. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات، اس کی میں نے بات کی آپ کو، تو اس پہ ذرا غور کیجئے گا اور اس طریقے سے غور کیجئے کہ یہ مسئلہ آج بھی ایز اٹ از اسی طرح موجود ہے جس طرح کہ اس وقت موجود تھا. لیکن اس وقت یہ تھا
کہ ایک طویل عرصے سے ہدایت نہیں آئی تھی، پیغمبر نہیں آئے تھے، لیکن آج صورتحال ذرا مختلف ہے، ہدایت آ چکی ہے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے اپنے قول اور عمل سے ایک نمونہ ہمیں دیا ہے، قولی طور پہ شہادت بھی ہے اور عملی طور پہ بھی شہادت ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک گواہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تو بہرحال سامعین اکرام، تھوڑا سا گزارش میری یہ ہے کہ مضامین کو اس وقت تک محدود نہ کریں، بلکہ اس وقت بھی اس میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ، بلکہ بہت کچھ سمجھنے کا سامان اس میں موجود ہے۔ آیات کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ پہلی میں تو یہ ہے کہ بھئی پہلے جو پیر آیا ہے اس جملے کا، اس پہ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر لا يعزب عالم الغیب، یعنی آیت نمبر 3 میں کیا ہے؟ عالم الغیب لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے، یا لا يعزب چھپی نہیں ہے، عنہ اس سے، مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک اور نہ چھوٹی، ولا اکبرہ نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب جو آگے کی آیت ہے سامعین کرام، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں تھوڑا سا آپ میں ترجمہ بھی بیان کرتا ہوں سامعین کرام ان دونوں آیات کا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو، ان کے لیے بخشش ہے اور اچھا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جنہوں نے کوشش کی میری نشانیوں کو معاجزین ہرانے کے لیے، فیل کرنے کے لیے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے، عذاب من رجز علیم۔ سامنے کا ہم تھوڑا سا غور کریں، دیکھیں اصل جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، کائنات جو پیدا کی ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، اور اس نتیجے کا دن جو ہے اس کو ہم یوم آخرت کہتے ہیں۔ قرآن میں یوم الدین بھی آیا ہے، الساعہ کے الفاظ استعمال، یوم القیامہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے سامعین کرام، دیکھیں مختصر سی بات ہے، تھوڑا سا آپ میری بات سنیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کا ایک نتیجہ لازمی نکلنا ہے، ضروری ہے کہ زندگی کا ایک نتیجہ نکلے، کیونکہ ہر چیز کا ایک نتیجہ نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو دیگر مخلوقات ہیں اور جس مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، وہ تمام مخلوقات اپنے نتائج دے رہی ہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا، اس کو اپنے کیے کا اچھا یا برا کوئی نتیجہ اس کو نہیں مل رہا۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، پیغمبران ہیں، اولیاء کرام ہیں، مومنین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، یہ سب لوگ اپنی جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن ان کو سوائے بدنامیوں کے یا تکالیف کے اور کچھ ظاہری طور پہ کچھ نہیں ملتا، نہ ان کو لمبے چوڑے باغات ملتے ہیں، نہ کوئی موٹریں، نہ کوئی لمبے چوڑے انعامات ملتے ہیں۔ پھر اچھا، جو کافر ہیں، کافر کا مطلب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکاری ہیں، یا قیامت سے انکاری ہیں، یا رسالت سے انکاری ہیں، ان کو عام طور پہ جو ہے وہ فراوانی ہے رزق کی، اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا، یعنی زانی ہے، شرابی ہے، یا اور بدکار ہے، یا مشرک ہے، منافق ہے، ان کو ان کے جرائم کی سزا بظاہر نہیں مل رہی۔
ابو جہل مثال کے طور پہ ابو جہل نے انکار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی، لیکن کیا بس صرف ایک موت ہی تو تھی جو جنگ بدر میں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح ابو لہب تھا، موت آ گئی، ختم ہو گیا۔ اسی طرح اور کافر تھے۔ تو موت تو کوئی ایسی سزا نہیں ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو بظاہر انسان کا جو مقصد ہے اس کو اس کا نتیجہ دنیا میں نہیں ملنا، یا انسان جو کارگزاری دے رہا ہے یا جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، اچھی یا بری، اس کو اچھا یا برا یہاں نتائج نہیں مل رہے۔ عقل یہ مانتی ہے کہ نہیں، انسان کا مقصد ایک تو ظاہر نہیں ہے، یہ عقل مانتی ہے، اور پھر عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا ہو کہ زندگی کا نتیجہ سامنے آئے، مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں نا، تو وہ نتیجے کا دن جو ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیں بڑا اچھا اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ترجمہ ہو رہا ہے، اس کی توفیق سے، اور مضمون چلا ہے قال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافروں نے قیامت سے سرے سے انکار ہی کر دیا، نہیں کوئی نتیجے کا دن نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ فقرہ شروع کیا ہے، اس میں لام ہے۔ لام کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے مضمون پہ یعنی یہ مضمون پچھلے مضمون سے جڑا ہوا ہے، لیجزیہ، قیامت ضرور آئے گی۔ کافر کہتے ہیں کہ قیامت ہم پہ قیامت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں آئے گی، لتأتینکم۔ اب اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت نمبر 4 اور 5 میں روز قیامت کے جو حاصل ہے یا اس دن جو ہوگا اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اب اس میں آیت نمبر 4 میں تو ثواب کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 5 میں عذاب کا تذکرہ ہے۔ اچھا، آیت نمبر 4 میں لیجزیہ آئے گی ضرور، لتأتینکم آئے گی ضرور، لیکن کیوں آئے گی؟ تاکہ بدلہ دے دیا جائے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ اب ان کے لیے بخشش ہے۔ ظاہر ہے انسان ہے سامعین کرام، خطائیں انسان سے ہوتی ہیں، اور معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، تو خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم نے اپنی نیت درست کر لی، آخرت، توحید اور رسالت اور آخرت کا اقرار کر لیا، اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے، تو بیچ میں اگر کوئی نفس تمہیں یعنی کچھ وسوسہ ڈالتا ہے اور تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جاتی ہے وقتی طور پہ، تو میں تمہیں وہ بخش، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے گناہوں سے اگر تم بچو تو چھوٹے گناہ میں ویسے ہی معاف کر دوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن اولئک لہم مغفرہ، بخشش۔ دیکھیں بخشش کے بغیر جنت جانا ناممکن ہے، یہ ایک بات آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے۔ انسان گناہگار جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جائیں گے دوزخ میں، گناہگار، فاسق، فجار۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، ابرار نیکوکار نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، اور فاجر جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جہیم یصلونہا یوم الدین۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ یعنی جو مومن گناہگار ہیں، اگر ان سے کچھ گناہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں معاف کر دوں گا، اور بہت اچھا ان کے لیے رزق ہے۔ رزق کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ یہاں رزق سیاق و سباق کے حساب سے روز قیامت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو رزق عطا فرمائے گا، عزت کا رزق ہوگا، وَرِزْقٌ کریم۔ خاص طور پہ میں آپ کو یہی یعنی سیاق و سباق کے حساب سے یہ بتا رہا ہوں کہ بہت اچھا، بہت عزت والا رزق ہوگا، اور اس کا نقشہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ لیکن وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور جن لوگوں نے
کوشش کی، سعو کوشش کی فی آیاتنا، کہ میری نشانیاں اور میرے احکامات کو، معجز کہتے ہیں عاجز کرنے والے، یعنی ان سے بھاگ گئے اور ان کو بے فائدہ ثابت کرنے کے لیے کوشش کی۔ مثال کے طور پہ آج سامعین کرام تھوڑا سا غور کریں میرے جملے پہ، کہ آج قرآن کو ہم ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن ناقابل عمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس پر عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں، عملاً ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قیامت کا انکار کیا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے مقصد حیات سے صرف نظر کر کے اس کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور آخرت، یہ اس سے ہم عملاً انکاری ہیں۔ تو ان لوگوں کا دیکھیں، سعو فی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں، دیکھیں اس کے معنی جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، قرآن اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کا اسوہ حسنہ، ان کی زندگی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح قرآن کی اپنی آیات اور احکامات، ہر ایک آیت ہمارے لیے ایک نشانی بھی ہے اور اس میں احکامات بھی ہیں ہمارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی زبان سے ہمیں یہ کہلوایا کہ لوگوں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور میری طرف لوٹ کے تم واپس نہیں آؤ گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو غلط ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک الظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان اور جو اس کے درمیان ہے، یہ میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ذالک الظن الذین کفروا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، یہ گمان باطل کافروں کا ہے، تو پھر ان کے لیے تو آگ ہے۔ اب سامعین اکرام تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ کافرانہ روش ہم بھی اختیار کر چکے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ زمین اور آسمان اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کی ہیں۔ اس کی سامعین اکرام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا کیا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بجائے دنیا کو مقصود حیات بنا لیا ہے۔ دیکھیں ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آیات آ رہی ہیں اس میں آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے اس میں بھی میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، دیکھیں قیامت قائم ہوگی، اس میں دو قسم کے کام ہوں گے، عذاب کا اور ثواب کا، اجر کا اور عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ سامعین اکرام یہ بہت یہ طرز تخاطب سے آپ اندازہ لگائیں نا، لا تأتین الساعہ، کافر کہتے ہیں قیامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل بلا وربی لیأتینکم، آئے گی، ضرور آئے گی، تم پہ ضرور آئے گی قیامت، تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ بہرحال لیکن جن لوگوں نے سعو کوشش کی، معاجزین فی آیاتنا، میری آیت کو ہرانے، اس کو فیل کرنے کے لیے، یعنی سامعین کرام تھوڑا سا یہاں رک کے میں سلیس انداز میں آپ کو اس آیت کا مطلب بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے، دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی
انسان خود بذات خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. یہ کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اب دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ملاقات کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے. لیکن اگر کوئی اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے اس مقصد زندگی کو فیل کرنے کی کوشش کرے، دیکھیں فیل یہاں معاجزین کا لفظ ہے، اس کی میں وضاحت کروں. آج معاشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو مقصد پیدائش ہے انسان کا، اس کو فیل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی اس نے لگائی ہوئی ہے. کیا ہمارے مذہبی لیڈران، کیا ہمارے سیاسی لیڈران، کیا ہمارا یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہرانے کے لیے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے توجہ موڑ کے دوسری طرف کرنے کے لیے یہ سب لوگ کوشاں ہیں. کوشش سعو کے الفاظ ہیں، والذین سعوا. اب دیکھیں علماء حق سے تو میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اور میں ان کے پاؤں کی خاک ہوں، لیکن جو علماء سو ہیں، آپ دیکھیں علماء سو نے ہمیں مذہبی فرقہ واریت میں مبتلا کر دیا ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ہمیں کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ پیدا کرو. اب ان لوگوں نے بعض علماء سو نے، یعنی علماء سو نے بعض کیا، علماء سو تو علماء سو ہیں، تو علماء حق جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن بعض علماء نے ہمیں یہ تفرقہ بازیوں میں یہ مبتلا کر دیا ہے. وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اصل مقصد سے ہمارا رخ موڑ کے انہوں نے فرقہ واریت کی طرف ہمارا رخ کر دیا. فرقہ باطلہ کا ابطال، یہ اس میں وہ ہوتی ہے، ہماری بعض کتابوں میں یہ مضامین ہوتے ہیں کہ جو فرقہ باطلہ ہے اس کا ابطال. بھئی اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرو، اللہ کی طرف دعوت دو، رسول کی طرف لوگوں کو متوجہ کرو، رسول کے اسوہ حسنہ کا پرچار کرو. جو مقصد اللہ تعالیٰ نے دے کے ہمیں بھجوایا ہے اس کے لیے لوگوں کو تیار کرو. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ہمیں آپ دیکھیں فرقہ واریت میں الجھا دیا ہے. ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا لست منہم فی شیء. یہ میں ضرور اس آیت کا ترجمہ کروں گا کہ وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور یہ پارٹی میں ہو گئے. وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. اے رسول آپ کا ان سے کسی سے بھی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ہر فرقے سے تم نے اس کو چھوڑ دینا ہے. بہرحال لیکن کیا علماء سو اور کیا سیاسی لیڈران، میں اس میں کوئی تفریق نہیں کر رہا، میرا کسی سیاسی پارٹی سے، مذہبی فرقہ واریت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ یہ سب لوگ ہمیں ظاہر کی جہنم میں دھکیل رہے ہیں. ظاہر کے جہنم میں دھکیل رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سعوا فی آیاتنا معاجزین. یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقصد حیات ہے اس سے لوگوں کو موڑ دیں اور ظاہر فرقہ واریت کی طرف یا ظاہر پرستی کی طرف موڑ دیں. اب ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب من رجس علیم. ان کے لیے بہت برا عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَا الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. بہرحال یہ آیات جو ہیں یہ آج نہیں ہو سکتی، میں تلاوت کرتا ہوں. سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وهو الرحیم الغفور. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلى وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اولئک لہم عذاب من رجز علیم. ترجمہ سنا دیں. یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. وما یخرج منہا، جو اس سے نکلتا ہے. وما ینزل من السماء، اور جو اس سے آسمان سے نازل ہوتا ہے. وما یعرج فیہا، اور جو اس میں اس آسمان کی طرف چڑھتا ہے. وہو الرحیم الغفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، کافر کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی. قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں. بلا آئے گی. ربی، میرے رب کی قسم. لتأتینکم، ضرور یہ قیامت تم پر واقع ہوگی. عالم الغیب، اللہ جانتا ہے تمام غیب. لا يعزب عنہ مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اللہ سے چھپی نہیں ہے کوئی چیز ذرہ برابر بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلك، نہ چھوٹی اس سے. ولا اکبر، نہ کوئی بڑی اس سے. الا فی کتاب مبین، سب کچھ ایک کتاب واضح میں موجود ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جنہوں نے میری نشانیوں کو فیل کرنے کی کوشش کی. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک بہت برا عذاب ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. He knows what penetrates into the earth, and what comes out of it, and what descends from the sky, and what ascends to it. He is the merciful, the forgiving. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا
الْأَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Those who disbelieve say, the hour will not come upon us. Say, yes indeed, by my Lord, it will come upon you. He is the knower of the unseen. Not an atom's weight in the heavens and the earth, or anything smaller or larger, escapes his knowledge. All are in a clear record. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. That he may recompense those who believe and do good works. Those will have forgiveness and a generous provision. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ. As for those who strive against our revelations, seeking to undermine them, for them is a punishment of a painful plague. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.